سنا اور حضور نبی کرم شفیع معظم تاجدار دو جہاں غم گسار زماں کی بارگاہ میں حدیث درود و سلام و نعت پیش کرنے کے بعد دعا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین۔ اور ہم سب کے لیے دنیا میں عزتیں، برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے آمین۔ اور روز محشر ہم سب کے لیے مغفرت کا، بخشش کا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنائے آمین۔ اور اس اجتماع جمعہ کی برکات اللہ رب العزت ہم سب کے گھروں میں پہنچنے سے قبل کر اللہ رب العزت ہم سب کے گھروں میں پہنچا دے آمین۔ آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے سورۃ نور کی آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں نگاہیں جھکا کر رکھنے اور حرام چیزوں کو دیکھنے سے بچنے کی ترغیب جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں کو حکم عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہے کچھ نیچی رکھیں اور جس چیز کو دیکھنا جائز نہیں اس چیز پر وہ نظر نہ ڈالیں۔ اس کے مطابق کچھ حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف اور خازنہ نور کے اندر ارشاد فرمایا گیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو، کہ چوراہا ہو یا گلی کا راستہ ہو یا کوئی بھی کوئی چیز ہو تو فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔
اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اچھا، پہلے نمبر پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ جب آقا علیہ السلام نے صحابہ سے یہ کہا تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جو ہے وہ راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ فرمایا کہ ہم وہاں پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، ہم وہاں پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ اگر راستوں میں بیٹھنا ہے، جب صحابہ نے کہا کہ ہمارا راستوں میں بغیر بیٹھنے سے گزارا نہیں ہے، ہم وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر راستوں میں بیٹھے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں، فرمایا کہ پھر راستے کا حق ادا کرو۔ اگر تم کہتے ہو کہ بیٹھنا ضروری ہے، کہ میرا راستے میں بغیر بیٹھے ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم باتیں کرتے ہیں، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے پھر راستے میں بیٹھنے کا حق جو ہے وہ ادا کرو۔ کیا کرو؟ راستے میں بیٹھنے کا جو حق ہے وہ ادا کرو۔ تو اس پر میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کرام سے جو پہلی چیز عرض کی کہ راستے کا حق کیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر بیٹھو۔ سبحان اللہ۔ اپنی نظروں کو جھکا کر بیٹھو۔ یہ نہیں ہے کہ راستے میں جو بھی ماں بہن بیٹی آ رہی ہے تم اس کو تاڑنا شروع کر دو۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، فرمایا کہ اگر راستے میں بیٹھنا ہے، فرمایا کہ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، قرآن نے بھی اس میں بیان فرما دیا کہ پہلا حق یہ ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر بیٹھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جو تکلیف دہ چیز ہے، جو کسی کو تکلیف پہنچا رہی ہے، ایذا دے رہی ہے، اور فرمایا کہ اس چیز کو دور کر دو۔ راستے میں کوئی پتھر ہے یا کوئی آنے جانے میں کسی کو دقت ہوتی ہے، کوئی تکلیف دہ چیز ہے، فرمایا کہ اسے راستے سے کیا کرو؟ ہٹا دو۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب راستے میں بیٹھو تو کوئی مسلمان بھائی جب گزرے وہاں سے یا وہاں سے آ رہا ہو تو تیسرا حق یہ ہے کہ تم نے اسے سلام کرنا ہے۔ تم نے اسے کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ اب چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اگر چوراہے میں بیٹھنا ہے، راستے میں بیٹھنا ہے، چوتھا حق یہ ہے، فرمایا کہ نیکی کرنی ہے اور نیکی کی دعوت دینی ہے۔ چوتھا حق کیا ہے؟ نیکی کرنی ہے اور نیکی کی دعوت دینی ہے، اور فرمایا کہ برائی سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی برائی سے بچانا ہے۔ فرمایا کہ اگر تو یہ چار کام تم کر لو، فرمایا کہ پھر راستے میں بیٹھ جاؤ۔ اگر یہ کام کر سکتے ہو کہ اپنی نگاہ بھی نیچے رکھنی ہے، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے اسے بھی ہٹانا ہے، پھر جو آئے مسلمان بھائی گزر رہا اسے کیا کرنا ہے؟ اسے سلام بھی کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ نیکی کرنی ہے اور نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ یہ نہیں کہ خود بچ گئے۔ ہمارا یہی حال ہے، اگر ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، وہ راستے میں کسی کو دیکھے نا کہ نماز کا وقت تھا، وہ اس کو نہیں کہے گا۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو نیکی کرتا ہے اور نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ جب سے ہم نے یہ دعوت دینا چھوڑی ہے نا، ہم تو بہت برباد ہو رہے ہیں۔
ہم کہتے ہیں اسی اپنے کپڑے پہنا ہے، فلانے نے اپنی کپڑے پہنا ہے. بھائی نہیں، بروز محشر آپ سے اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے نیکی کا حق کتنا ادا کیا ہے. تم راستوں میں چوراہے میں بیٹھتے رہے ہو، تم کیا خود برائی سے بچتے رہے؟ تم نے دوسروں کو برائی سے بچنے کی دعوت دی؟ تم نے خود نیکی کی یا دوسروں کو نیکی کی دعوت دی؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امام صاحب کا کام ہے، یہ خطیب صاحب کا کام ہے، بلکہ قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ بتاتی ہے کہ معاشرے کے ہر فرد پر یہ لازم و ملزوم ہے کہ وہ نیک کام کرے اور نیکی کی دوسروں کو دعوت دے، برائی کے کاموں سے خود بھی بچے اور اوروں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کرے. دوسری حدیث مبارکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے راوی بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد دوسرے مرد کی جو سطر کی جگہ ہے، فرمایا کہ وہ نہ دیکھے، یہ جائز نہیں ہے. اور ایسے ہی فرمایا کہ نہ ایک عورت دوسری عورت کا سطر نہ دیکھے، اس سے بھی دین اسلام نے منع فرمایا. آگے تیسری حدیث مبارکہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر جو ہے، فرمایا کہ دوسری نظر دیکھو نہ کسی کو. اگر ایک نظر پڑ گئی ہے کسی غیر محرم عورت کی طرف تو فرمایا کہ دوسری مرتبہ دیکھو نہ. اچھا، ہمارے یہاں پہ ایک رواج الٹ بن چکا ہے، ہم برائی دیکھ کے نہ یا کسی غیر محرم کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں نہیں، اسلام نے ایک مرتبہ جائز قرار دیا ہے، کیونکہ یہاں پہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. لیکن جس نظر سے یا جس ہم جو ہے جس نظریے سے دیکھ رہے ہیں، ہم یہ دین نے تو کہا ہے محرم کو دیکھنا جائز ہی نہیں ہے، تو ہم نے کیا سمجھ لیا اگر غیر محرم پہ اچانک نظر پڑ گئی ہے تو پھر اگر بندہ جان بوجھ کے دیکھے کہ چلو ایک نظر معافی ہے، قاری صاحب نے بھی کہہ دیتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہی کوئی کرنی ہے، ایک نظر ویل لینے. فرمایا کہ جو جان بوجھ کے ایسے کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بروز محشر اسے جو ہے اس کی آنکھ میں سیسا پگلا کے ڈالے گا کہ اس نے غیر محرم کی طرف دیکھا. آج ہماری نہ آنکھوں میں حیا ہے، اور سب سے بڑی چیز ہمارے جو جیب کے اندر چینج کا جو ٹکڑا جو موبائل ہے، اس سے تو جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ کوئی جو ہے وہ بیان ہی نہیں کر سکتا، کیا کیا دیکھتا ہے کیا نہیں دیکھتا. اور ہماری سب سے بڑی نوجوان نسل کی تباہ و بربادی کا سبب بھی یہی ہے. ان کو کہنا یہ 25 kg وزن ہے، اس کو فلاں جگہ پہ چھوڑا، تمہاری نوجوان نسل کہتی ہے کہ ہم سے تو اٹھایا ہی نہیں جاتا، کہ جڑی قوم نے 5 کلو وزن نہیں چکنا انہیں جانگے جا کے کی کرنا ہے. آپ دیکھیں صحابہ کی زندگی دیکھیں، وہ جب فارغ ہوتے تھے وہ پہلوانی کیا کرتے تھے، وہ کبڈی کھیلا کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ زور آزمائی کرتے تھے، وہ تلوار چلانا ایک دوسرے کو سکھاتے تھے اور سیکھتے تھے، وہ گھڑ سواری کرتے تھے اور اپنی آنے والی نسلوں کو سکھاتے تھے. ہم نے جناب موبائل بچوں کو لے کے دے دیا، 3 سال کا بچہ ہے وہ بھی موبائل کے دیانے لگا ہے، 18 سال کا بچہ ہے وہ بھی موبائل کے پیچھے لگا ہے، 25 سال کا نوجوان ہے وہ بھی موبائل کے پیچھے ہے. 4 بھائی یا 3 بھائی گھر میں موجود ہیں، ایک کمرے میں موجود ہیں یا کسی ایک محفل میں موجود ہیں، 4 یار موجود ہیں، تو چاروں موبائل پہ. آپ بے شک تجزیہ کر کے دیکھ لیں، آپ اس کا بے شک بہت مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ جو 4 دوست بڑے بیٹھے ہیں وہ آپ کو موبائل کے اندر گم نظر آئیں گے. اور سب سے بڑی جو ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو پوچھنا بھی چھوڑ دیا. وہ بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس میں دوا کی ضرورت ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کوئی بچہ گیم کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے. میں نے کچھ جمعے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ کے بیٹوں کے پاس یا بیٹیوں کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، آپ کو اتنی بھی جو ہے نا وہ مہلت ہونی چاہیے یا اتنی بھی زحمت ہمیں کر لینی چاہیے کہ وہ دیکھ کیا رہے ہیں. اور موبائل کی ہسٹری سے سب کچھ بچہ جان جاتا ہے
کہ میری بیٹی کیا دیکھ رہی ہے, میرا بیٹا دیکھ کیا رہا ہے. لیکن ہمارا سب سے بڑا تباہ و بربادی کا سبب یہی ہے کہ ہم نے یہ جو چیک بیلنس والا کام ہے نا, یہ چھوڑ دیا ہے, جس کی وجہ سے آج ہماری عزتیں جو ہے وہ نیلام ہو رہی ہیں. اور آج فلاں کی ویڈیو لیک ہو رہی ہے, فلاں کی ویڈیو لیک, فلاں کی ویڈیو, یہ تو ایک کیمرے کی ویڈیو ہے. تو کیا وہ رب جو یہ کہتا ہے مجھے نہ نیند آتی ہے, نہ مجھے اونگ آتی ہے, کیا وہ تمہاری حرکتوں کو دیکھ نہیں رہا؟ تم اگر کسی کمرے میں چھپ کے کر رہے ہو یا موبائل میں دیکھ رہے ہو یا جس بھی جگہ میں بیٹھ کے تم حرکت کر رہے ہو, یہاں پہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, فلاں کوئی نہیں دیکھ رہا, کیا وہ ایک ذات ایسی نہیں ہے جو ہمیں ہر حال میں ہر وقت جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہی ہے؟ اگر کاش ہمارا یہ نظریہ بن جائے, یقین پختہ ہو جائے کہ ایک بارگاہ, ایک عدالت, ایک ایسا نظام ہے کائنات کے اندر کہ وہ رب ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے. پھر نہ چوری ہوگی, نہ ڈکیتی ہوگی, نہ زنا ہوگا, نہ شراب پی جائے گی, نہ کسی کا حق مارا جائے گا, نہ کسی کے ساتھ ناانصافی کی جائے گی. لیکن ہمارا حلیہ یہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جہاں میٹھا, اگلا کس نے ڈٹھا. اور یہ یاد رکھیں دنیا کے اندر بھی یہ سزائیں دگن کے جانی ہے. اگر کسی کے ساتھ زنا کیا ہے, کسی کا حق مارا ہے, کسی کے ساتھ ڈکیتی کی ہے, کسی کا جو ہے وہ بیٹی کا حق مارا ہے, کسی کی جو ہے وہ عزت کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا ہے, یہ دنیا میں بھی تم نے سزائیں بھگتنی ہیں اور آخرت میں بھی اس کا جو ہے تمہیں جواب دینا پڑے گا. اور میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے, فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنی آنکھوں کو محفوظ کر لیا, دین اسلام نے جو قیدیں لگائی تھی اس قیدوں کا وہ پابند رہا. میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. جس نے اپنی نظر کو پاک رکھا, جس نے اپنی نظروں کو نیچے چھپا کے رکھا, کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھا. اور یہاں تک میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے, فرمایا کہ اللہ تمہارا اس وقت تک مددگار رہتا ہے جب تک تمہارا ذہن پاک رہتا ہے اور جب تک تمہاری آنکھ میں شرم و حیا رہتی ہے. اس وقت تک اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول فرماتا ہے, اللہ تمہاری ہر مدد کو جو ہے آسان فرماتا ہے, اللہ تمہارا مددگار رہتا ہے. اور دوسرے نمبر پر قرآن نے فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو. اور یہاں تک فرمایا کہ اس آیت میں ایک یہ بھی ہے کہ زنا جو ہے یہ حرام ہے, اس سے بچو. دوسرا معنی یہ ہے اس شرمگاہ سے حفاظت کریں. قرآن نے کہا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اس سے مراد یہ ہے کہ زنا حرام ہے, زنا سے بچو. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں سے اور ان سے متصل وہ تمام عذاب جو ستر میں آتی ہیں, فرمایا کہ انہیں چھپا کے رکھو اور پردے کا اہتمام جو ہے وہ کر کے رکھو. اور یاد رکھو ہمیں سوچنا چاہیے کہیں ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ خیانت تو نہیں کر رہے. دلوں میں چھپی ہوئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باتیں جانتا ہے, اور جب من اس بات سے آگاہ ہے تو ان پر لازم ہے وہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ہر غلط حرکتوں سکون سے جو ہے وہ بچے. جب تک ہمارا ذہن پاک رہے گا, جب تک ہماری آنکھ کے اندر شرم و حیا رہے گی, اللہ ہماری جو ہے وہ مدد کرتا رہے گا. اگر ہم نے, اور یہ زنا صرف وہ نہیں ہے کہ دو مرد اور عورت جو ہے وہ ایک کمرے میں ملے اور انہوں نے غلط کام کیا, یہ زنا ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے آنکھ سے کسی غیر محرم کو دیکھا اس نے آنکھ کا زنا کیا. کسی نے آنکھ کو گندی بات یا غلط بات آنکھ کے کان میں ڈال دی اور آپ نے لذت کے لیے سن لیا, فرمایا یہ تمہارے کان کا زنا ہے. فرمایا کوئی اگر تم زبان سے کسی کو غلط غلیظ بات بتا رہے ہو تو فرمایا کہ یہ تمہاری زبان کا زنا ہے. اور اسی لیے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کاموں سے بچو, اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا اور اللہ آخرت کی نعمتوں سے بھی تمہیں
مالا مال فرمائے گا. تو اور اللہ تعالیٰ سے جو میں نے سنہرا اور آپ نے سنا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.